اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتاوی رضویہ کا جو خطبہ ہے وہ تاریخ اسلام میں علم، فصاحت، بلاغت اور ادب کا شاہکار ہے۔ کسی فقیر نے ایسا خطبہ نہیں لکھا اور اتنا بڑا برات استحلال کسی نے نہیں کیا۔ برات استحلال سمجھنے کے لیے بھی درس نظامی بندہ پڑھا ہو تو اس کو سمجھ آتا ہے۔ آپ بطور برات استحلال اس خطبے میں 80 کتابیں لائے فقہ کی۔ میں بڑا افسوس کرتا ہوں اس گل ہوتے کہ کاش کہ اعلیٰ حضرت بریلوی ایک صرف ہوتے بھی خطبہ لکھ جاندے، ایک ناو ہوتے لکھ جاندے تو ساڑھے واسطے کتابیں ڈھونڈن دا مسئلہ نہیں سی رہنا۔ بہرحال اللہ کی اپنی شان ہے، اعلیٰ حضرت کو موقع جتنا ملا 80 کتابیں لائے، 7 نام لائے اور 3 اصطلاحات لائے، تو 90 چیزیں اعلیٰ حضرت بریلوی لائے۔ ان محافل کا کوئی مقصد نہیں ہے نعرے لگوانا، اپنی شہرت کروانا، پیسے اکٹھے کرنا، کوئی مقصد نہیں۔ یہ چیزیں خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ ایسے بندے کو نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت کو کچھ ملے گا، اور نہ یہ کوئی مقصد ہے کہ مولوی خادم ایک تقریر کر کے سمجھے کہ میں عاشق رسول ہوں یا میں نے دین کا بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کعب بن مالک ساریاں جنگاں میں شامل ہوئے، غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، 50 دن حضور نہیں بولے انہوں نے۔ آج حضور کے دین کو پیٹ کرنے والے، مذاق کرنے والے، ہر بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ کعب بن مالک بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں، لیکن جب وہ پیچھے رہ گئے تو 50 دن حضور نہیں بولے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ۔ میرے حبیب وہ جڑے تھوڑے 3 غلام پیچھے رہ گئے سن، تسی نہیں بولے تو انہوں نے زمین تنگ ہو گئی۔ اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے کہ مولوی خادم 2 تقریریں کر کے ویل چیئر اور گاڑی میں بیٹھ کر آیا تو بڑی کمائی کی، پھر اس کے بعد لنگر بھی کھایا، پیسے بھی بٹورے۔ دین نال کوئی وفا کرو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا۔ جے مسلمانہ کام نہ کیتا تو پھر ہو سکتا ہے امریکیاں نو رب ایمان دی توفیق دے، تسی میں کدھر جانا۔ اقبال ایویں نہیں بولے ہوتے، اے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بس کوئی مقصد نہیں ہے، تسی آئے ہو تو بس اٹھ کے چلے جاؤ تو پھر لنگر وال دھیان ہوئے۔ لنگر بھی پکیا، گل جڑی میں کرنی وہ سننی، جنہوں جمائیاں آنیاں نیند آنی وہ بشک چلا جائے۔ میں 72 گھنٹے بھی نہیں سوتا تو میں نے جمائی نہیں آئی اینج کر، یا تو میں محفل بیٹھے نہیں، جے بیٹھے تو میں اینج نہیں کیتا۔ بالکل ضرورت ہی نہیں ایسے بندے نو محفل بیٹھن دی، بالکل بجائے اس دے کو برکت ہوئے گی وہ اینج اینج کرن نال سانو ہی چیزاں بھول جاندی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تصاوب من الشیطان، فرمایا یہ جو جمائی آتی ہے یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتی۔ اس واسطے میں گلاں 2 ہی کرنیاں تواڈے نال تے جاگ کے رہنا ہے، تے گلاں بھی انہاں دیاں ہی کرنیاں۔ توجہ، ہن میں خطبہ پڑھن لگا۔ مرزائی قیامت تک، مرزائی نواز جتنے بھی چوڑے چمار اسلام کے خلاف گلاں کرنے، حضور کی شان تو وراء الورا ہے۔ ہاں جی، پیر میر علی شاہ دے کتے نے جتھے موتر کیتا ہے نا، مرزائی تو دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جس نے تاریخ اسلام نہیں نہ پڑھی تھی وہ ساڑھے گاٹے مت لگے۔ مسئلہ ختم نبوت پر سیدنا صدیق اکبر
سارے صحابہ جھونک دیتے، ساری جھونک دیتے تے پوری سلطنت داؤ تے لا دیتی۔ آج چوڑے چمار اٹھ کر کہتے ہیں مرزائیوں کے بارے میں نرم بات کرو۔ میں نے کہا افضل الخلق بعد الرسل، جنہاں دے بارے داتا صاحب نے لکھا کہ اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ۔ آج صوفیزم کے نام پر ایک عجیب و غریب چیز پھیلائی جا رہی ہے، صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا صوفی وہ ہوتا ہے جو دشمن رسول کو دھرتی پر برداشت ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں صوفی وہ ہوتا ہے جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا کامل صوفی۔ ہاں پوری کشف المعجوب شریف ایک کو جملہ لکھا آپ نے، فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دے۔ وہ صوفی کون ہوتا ہے جو امریکی چرنوں میں جا کر چرے اور غیرت ایمان کے جنازے نکال کر آئے؟ تو جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا امن کا درس دیتا ہے۔ اس واسطے اے جو کچھ بھی پھیلایا جا رہا، میرے کو ایک جرمن صحافی نے سوال کی تھا، وہ کہنے لگا کہ تسی دسو کہ اے جڑے اسلامی سکالرن انہوں نے تہاڈا رابطہ ہے۔ میں کہا تو ناراض نہ ہوئے تو میں گل کراں؟ کہنے لگا کرو۔ میں کہا وہ ساڑھے سکالر نہیں ہو تو تہاڈے تیار کیتے ہوئے لوگ۔ جی وہ مسکرا پیا، انہوں نے کہا گل تو ٹھیک کی تھی۔ میں کہا ساڑھے سکالر ہوندے تے جلیا ممتاز نال کھڑے ہوندے۔